ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست میں ایک آدمی رہتا تھا جو ہر بات پر جھوٹ بولتا تھا، بلا وجہ ہر وقت اپنی زبان کا استعمال کرتا اور ہر کسی کے کام میں دخل دیتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کسان اور اس کے ہمسائے کی کسی بات پر لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کے جھگڑے کو اپنی زبان کے جوہر دکھا کر مزید ہوا دے دی۔ جب بات ہاتھا پائی پر پہنچ گئی تو لوگوں نے کہا کہ اس مسئلے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، وہی اس بات پر فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ کسان، اس کا ہمسایہ اور وہ جھوٹا آدمی تینوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس ریاست کا بادشاہ بہت ہوشیار تھا۔ بادشاہ نے کسان اور اس کے ہمسائے کی بات غور سے سنی اور پھر اس آدمی کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ جھوٹے آدمی نے اپنی عادت کے مطابق ضرورت سے زیادہ جھوٹ بول کر اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مار لی۔ بادشاہ کو اس کی بات میں جھول نظر آ گیا، لیکن بادشاہ نے اس آدمی کو ایک اور موقع دیا اور کہا کہ اب کی بار اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پہلے تو وہ آدمی گھبرا گیا، لیکن اپنی عادت سے باز نہ آتے ہوئے بڑھا چڑھا کے بات سامنے رکھ دی۔ بادشاہ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر طیش میں آ گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اسے جنگل میں پھینک آئے۔ بادشاہ کی بات پر عمل درآمد کرتے ہوئے سپاہیوں نے ویسا ہی کیا۔ کسان اور اس کے ہمسائے کے جھگڑے کو باہمی تعاون سے سلجھا لیا گیا۔ اس واقعے کو گزرے کافی وقت بیت گیا تھا کہ ایک دن ایک لکڑہار جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک اسے عجیب سی آواز سنائی دی۔ آگے پیچھے دیکھنے پر اسے جنگل میں ایک طرف ایک کھوپڑی نظر آئی جو بات کر رہی تھی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، لیکن وہ کھوپڑی دوبارہ بولی۔ لکڑہار اس کھوپڑی کو بولتا دیکھ کر ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا اور گاؤں میں جا کر لوگوں کو کھوپڑی کے بارے میں بتا دیا۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ لکڑہار نے سوچا کیوں نہ بادشاہ کو اس کھوپڑی کے بارے میں بتایا جائے اور انعام حاصل کیا جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، مجھے لکڑیاں کاٹتے ہوئے جنگل میں ایک کھوپڑی نظر آئی ہے جو بات کر رہی تھی۔ اس وقت میں ڈر گیا تھا، اس لیے وہاں سے بھاگ آیا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو میں تمہیں کڑی سزا دوں گا، اور اپنے 2 سپاہیوں کو لکڑہارے کے ساتھ جنگل میں جانے کا حکم دیا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ کیا واقعی کوئی کھوپڑی بات کر رہی ہے۔ دونوں سپاہی لکڑہار کے ساتھ جب اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو کھوپڑی وہاں پر موجود تھی۔ لکڑہار ڈرتا ڈرتا اس کے پاس گیا اور اس سے بولنے کو کہا، لیکن کھوپڑی میں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ سپاہی کھڑے سب دیکھتے رہے۔ لکڑہار کھوپڑی کی منت سماجت کرتا رہا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی۔ صبح سے شام ہو گئی تو سپاہی لکڑہارے کو لے کر واپس بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو بتایا کہ کھوپڑی نے تو کوئی بات نہیں کی۔ بادشاہ بھی طیش میں آ گیا۔ لکڑہار نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اسے ایک اور موقع دیں اور اس بار اپنے سپاہیوں کو اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا کرنے کی تاکید بھی کریں، کیونکہ کھوپڑی ان کی موجودگی کی وجہ سے لکڑہار سے بات نہیں کرتی۔ بادشاہ نے اسے ایک اور موقع دیا، لیکن ساتھ ہی سپاہیوں سے کہا کہ اگر اس بار بھی کھوپڑی نہیں بولی تو اس کا سر وہیں قلم کر دینا۔ لکڑہار بہت دیر تک کرتا رہا کہ کھوپڑی اسے بات کرے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ سپاہیوں کو بھی اب یقین آ گیا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور لکڑہارے کا سر تن سے جدا کر دیا اور خود واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سپاہیوں کے جاتے ہی کھوپڑی بولنے لگی کہ میں بھی یوں ہی ہر وقت اپنی زبان کا استعمال کرتی تھی اور آج یہاں ہوں۔ دوستوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بلا ضرورت اپنی زبان کا استعمال بھی ہمیں کئی بار بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔